پیارے دوستوں، کچھ واقعات اس لیے رونما ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں راہ راست پر لے کر آ سکیں، مگر موقع پر ہم اسے صرف ایک واقعہ، ایک کہانی یا دلچسپی کا ذریعہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ دوستوں، ایک مسلمان لڑکی جب برہنہ ننگا ہو کر تالاب میں نہا رہی تھی تو بہت سے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے اور اکٹھا ہو کر اسے باہر نکلنے کا بولنے لگے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرشمہ دکھا دیا کہ سب کے سب حیران اور دنگ رہ گئے۔ لیکن یہ کیسے ہوا، یہ آپ کو آج کی ویڈیو میں ہم دکھانے والے ہیں، اور یہ واقعہ سن کر آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا، مگر سب جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا ہوگا۔ اور دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لیے ہم پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ تو آئیے دوستوں، شروعات کرتے ہیں آج کی سچی خوبصورت ویڈیو کا۔ دوستوں، کئی سالوں پہلے کی بات ہے، ایک ہندو بادشاہ اپنی سپاہی کے ساتھ کہیں پر جا رہا تھا۔ اس وقت سخت گرمی تھی اور گرمی کی وجہ سے اسے نہانے کی حاجت محسوس ہوئی۔ تیز دھوپ کی وجہ سے بادشاہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ وہ بادشاہ قریب ہی تالاب پر نہانے پہنچا۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ تالاب میں پہلے سے ہی کچھ لڑکیاں نہا رہی تھی۔ لڑکیوں نے جب بادشاہ کو تالاب کے پاس آتے دیکھا تو فوراً ہی تالاب سے نکل آئی، مگر ایک لڑکی ایسی بھی تھی جو تالاب میں بیٹھی رہی۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ لڑکی نے گھبراتے ہوئے کہا کہ میں بے لباس ہوں، میرے کپڑے تالاب کے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ لڑکی کے منہ سے یہ بات سن کر بادشاہ کی شیطانی ہوس جاگ اٹھی، اور بادشاہ بولا، میں بادشاہ ہونے کے ناطے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بنا لباس کے ہی تالاب سے باہر آ جاؤ، میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی بادشاہ کا حکم سن کر پریشان ہو گئی اور بولنے لگی، بادشاہ سلامت رحم کریں، میں مسلمان ہوں، میرے مذہب میں پردہ ہے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، یہاں سے آپ چلے جائیں۔ بادشاہ نے غور کیا کہ جو لڑکی تالاب میں بنا لباس کے نہا رہی ہے وہ ان سب لڑکیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر سے بادشاہ نے کہا، مسلمان ہو تو پھر میں تو تمہیں ضرور دیکھوں گا، تم بنا لباس کے میرے سامنے پانی سے باہر آؤ، اگر تم مجھے پسند آ گئی تو میں تمہیں محل میں لے جاؤں گا اور اپنی کنیز بنا لوں گا۔ لڑکی نے دیکھا کہ بادشاہ کسی صورت جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، چالاکی سے کام لینا چاہیے اور اپنی عزت بچانی چاہیے۔ لڑکی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے لیے میرا سب کچھ حاضر ہے، لیکن یہاں پر میری سہیلیاں بھی ہیں اور آپ کے سپاہی بھی موجود ہیں، مجھے بنا لباس کے دیکھ لیں گے تو میں بادشاہ سلامت کے لائق نہ رہوں گی۔ اگر آپ آج مجھے جانے دیں تو میں کل آپ کے دربار میں خود حاضر ہو جاؤں گی۔ لڑکی کی بات بادشاہ کے دل کو لگ گئی اور وہ سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن بادشاہ اس کی بے تابی سے اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ لڑکی دربار میں نہ آئی تو بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس کے گھر کا پتہ کرو اور اس کو میرا پیغام دو کہ بادشاہ تم کو دربار میں بلا رہا ہے۔ سپاہی چلے گئے اور واپس آ کر بتایا کہ وہ مسلمان سونار کی بیٹی ہے، ہم آپ کا پیغام باپ بیٹی تک پہنچا دیے ہیں۔ بادشاہ دوسرے دن بھی اس کا بے صبری سے انتظار کرتا رہا، لیکن لڑکی پھر نہ آئی۔ بادشاہ کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا، اس کی بے چینی اور حاصل کرنے کی طلب بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اگلے دن بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان دونوں باپ بیٹی کو گرفتار کر کے میرے سامنے حاضر کرو۔ سپاہی فوراً روانہ ہوئے اور وہ سونار کے گھر جا پہنچے، مگر آگے سے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اگلے گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو کل رات ہی سے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جب اس بات کا علم بادشاہ کو ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا، اس نے سپاہیوں کو ہر جگہ دوڑایا، مگر اس لڑکی اور اس کے باپ کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ پھر بادشاہ نے سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو اس سونار اور اس کی بیٹی کا پتہ بتائے گا اسے 1 کلو سونا انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی
کچھ حاصل نہ ہوا تو بادشاہ نے اپنے ساتھ والی ریاست کے حکمران کو خط لکھا اور اس لڑکی اور اس کے باپ کو ڈھونڈنے کی درخواست کر کے مدد مانگی، لیکن وہاں پر بھی کچھ نہ پتا چلا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس لڑکی کو زمین نگل لی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ ایک رات بادشاہ سویا ہوا تھا، اس کو ایک خواب آیا جس میں دریا کے کنارے جھونپڑی نظر آئی۔ بادشاہ جھونپڑی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ یہ اس ویرانے میں کسی کی جھونپڑی ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے بادشاہ اس جھونپڑی کے پاس گیا اور اندر داخل ہو گیا تو اس کو ایک داڑھی والے بزرگ نظر آئے۔ ان بزرگ کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بادشاہ لڑکی کی شکل دیکھتا، اس سے پہلے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ وہی باپ بیٹی ہے جو اس جھونپڑی میں چھپے ہوئے ہیں۔ بادشاہ اس علاقے کو جانتا تھا۔ اگلی صبح اس نے سپاہیوں کا دستہ تیار کیا، سپاہیوں کی فوج تیار کی اور سیدھا دریا کے کنارے اسی جگہ پہنچ گیا جو اس کو خواب میں نظر آئی تھی۔ جھونپڑی کے پاس پہنچ کر بادشاہ نے سپاہیوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور خود جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک کمزور سی دکھنے والی بیمار لڑکی سو رہی ہے اور وہیں پر جائے نماز پر وہی سفید داڑھی والا آدمی بیٹھ کر دعا کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے پالنے والے رب، ہم کب تک ظالم بادشاہ سے چھپتے رہیں گے جو چند لمحوں کی لذت اور لطف کی خاطر میری نادان بچی کی عزت خراب کرنا چاہتا ہے اور جہنم کی آگ خود پر واجب کرنا چاہتا ہے۔ یا اللہ، اس کو ہدایت عطا فرما، اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر کہ اس کی رعایا اس سے ڈر کر نہ رہے بلکہ اس کے ہوتے ہوئے خود کو محفوظ جانے، اس کو عزتیں لوٹنے والا نہیں بلکہ بچانے والا کر دے۔ یا اللہ، تیرے اختیار میں تو پوری کائنات ہے، تو دلوں کو پھیرنا جانتا ہے۔ بادشاہ فوراً جان گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آیا، لیکن وہ کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھی اور اس کے باپ کے الفاظ سن کر بادشاہ خود پر قابو نہ رکھ پایا اور اس کے باپ کے پاس بیٹھ کر رو رو کر بادشاہ معافیاں مانگنے لگا کہ میری وجہ سے آپ پر اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں آئی ہے، میری آنکھیں کھل گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں کو پورے اعزاز اور عزت کے ساتھ محل میں بلایا اور لڑکی کے باپ سے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور مسلمان ہوا، اور اب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ باپ نے لڑکی کی رضامندی جان کر اس کی شادی اس بادشاہ سے کرا دی۔ بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنی بیگم بنا لیا اور بعد میں اس کی ہندو ریاست مسلم ریاست میں تبدیل ہو گئی اور بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے۔ سبحان اللہ دوستوں، یہ وہ دور تھا جس میں اگر لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا تو وہ فوراً معافیاں مانگ کر ان غلطیوں کو سدھار لیتا تھا۔ کاش وہ دور آج کا دور ہوتا۔